بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. ویسے تو ہماری زندگی میں وہ دن بڑا خاص ہوتا ہے جو ہماری برتھ ڈے ہوتی ہے. عام طور پہ دوسرے احساس دلاتے ہیں کہ آپ کا یہ دن ہے، اور اس دن خوشی بھی ہوتی ہے، لوگوں کی طرف سے پھول آتے ہیں اور کیک ویک بھی آتے ہیں. پر ہمارے گھر میں برسوں سے یہ معمول ہے کہ جب میری سالگرہ ہوتی ہے، کیونکہ میری اہلیہ کی سالگرہ بھی 3 یا 4 روز کے بعد ہے. میری 23 نومبر کو ہے، اس کو 27 نومبر کو ہے. تو پارٹی ہمارے ہی گھر میں ہوتی ہے اور اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو ہم بلاتے ہیں. 50-60 لوگ ہوتے، اور اب سارے جو قریبی دوست ہیں ان کو بھی علم ہے اس بات کا. لیکن کل ایک خاص دن تھا، اور جو سالگرہ سے بھی زیادہ اہم دن تھا. اس دن کی اہمیت یہ تھی کہ جو لاہور کا پریس کلب ہے، یہ کوئی 3000 جو جرنلسٹ ہیں ٹی وی کے اور اخبارات کے، نئے اور پرانے، ان پہ مشتمل ہے. شملہ پہاڑی میں بہت ہی خوبصورت بلڈنگ ہے اور اس کی اپنی تاریخ ہے. تو پریس کلب کی طرف سے مجھے یہ اعزاز بخشا گیا کہ میری 35 کتابوں کی جو سرکولیشن ہے وہ ماشاءاللہ 7 لاکھ مکمل ہوئی. تو پاکستان کے اس سینیریو میں یہ بہت بڑی عزت اور بلیسنگ ہے. تو اس پہ انہوں نے ایک تقریب پذیرائی، اس کا نام رکھا ایک شام اختر عباس کے نام. اور اس میں پھر بہت سے جو لوگ جن سے میں محبت کرتا تھا، جو مجھ سے محبت کرتے تھے، وہ تشریف لائے. شام کو 5 سے لے کے 8-9 بجے تک یہ پروگرام چلا. اور بلکہ اس کی 2 شفٹیں ہوئیں. پہلی شفٹوں میں ہم نے مہمانان گرامی، جو خصوصی مہمان تھے، ان کو بھگتایا. اور جناب مجیب الرحمان شامی جو روزنامہ پاکستان کے چیف ایڈیٹر ہیں اور پاکستان کے اس وقت سب سے یوں سمجھیں مدبر، موقر اور پرانے صحافیوں میں سے ہیں، سب سے زیادہ محترم مانا جاتا ہے. یہ ای پی نیوز کے بھی صدر رہے، اور انہوں نے کمال شفقت سے اس تقریب کی، اس کو پریزائیڈ کیا، صدارت کی. جب تقریب شروع ہوئی تو جو ہمارے اسٹیج سیکرٹری تھے، لٹریری جو سوسائٹی ہے کمیٹی ان کی پریس کلب کی، طارق صاحب، طارق کامران، ان کے پاس لسٹ تھی کوئی 15 لوگوں کی جنہوں نے خطابات کرنے تھے. تو اللہ جانے شامی صاحب نے وہ لسٹ دیکھی یا انہوں نے خود سے انیشیٹو لیا اور کہا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم سب لوگوں کو سننے کی بجائے صاحب کتاب کو سنیں، ان کے سفر کو، ان کی زندگی کے بننے کو اور اس میں بگڑنے کو اور اچھائیوں کو، جس طور پہ ان کی نیک ہوئی. تو میں تو پورے دل سے ریلیکٹنٹ تھا، چونکہ میں نے سوچا ہوا تھا، گھر سے میں سوچ کے گیا تھا کہ سب لوگ جو ہے وہ بات کریں گے، میں آرام سے منہ نیچے کر کے بیٹھ کے سنوں گا، کہیں مسکراؤں گا، اور کہیں انفیکٹ جب دوسرے آپ کے بارے میں بات کریں تو یہی زیب دیتا ہے. اس لمحے انسان کو خاموشی رہنا چاہیے. مگر انہوں نے مجھے مشکل میں ڈال دیا. سید قاسم علی شاہ صاحب مہمان خصوصی تھے، اور وہ کافی دیر پہلے آ گئے تھے. تو انہوں نے کہا اگر یہ رسم ریت توڑ کے پہلے مجھے موقع دے دیا جائے، میں بات کر لوں. پھر انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ میں 17 سال سے ان کو جانتا ہوں، اور اپنے کالج میں جو ان کا سکول تھا قاسم علی شاہ اکیڈمی، وہاں میں ان کو بلایا کرتا تھا. اور ظاہر جو ان کی میرے بارے میں فائنڈنگ اور رائے تھی بڑی محبت والی، وہ انہوں نے دی. پھر ساتھ ساتھ مختلف چیزوں پہ کومنٹس بھی کرتے رہے. اب جب میری باری آئی تو میں وہ ساری باتیں آپ کو نہیں بتا پاؤں گا. البتہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں اگر کبھی سوچتا ہوں اپنے بارے میں تو میں کیا ہوں، تو میں اپنی ذات کے اندر اگر کچھ سب سے زیادہ خوبی یا خوبصورتی پاتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ میں اپنے رب کا بہت شکر گزار بندہ ہوں. مجھے زندگی میں چھوٹی نعمت ملے یا بڑی نعمت ملے، پیسے کی صورت میں ملے، عزت کی صورت میں ملے، جو میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، میں ہر نعمت پہ اس رب کا مشکور ہوتا ہوں. اپنے رشتوں پہ، اپنی اچیومنٹس پہ، اپنے لفظوں پہ، اپنے تصورات پہ. کبھی میں نے نہیں سوچا کہ میں کوئی چیز ہوں، جیسے ہوتا نا تھنگ بننے کا. یعنی اللہ نے پاکستان کے سارے بڑے ایوارڈ سے نوازا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. لاہور پریس کلب میں آفیشیل ایک پروگرام ہونا آپ کے ساتھ شام، اور جو ان کے سیکرٹری ہیں عبدالمجید ساجد صاحب، انہوں نے کہا کہ جب سے ہم یہ تقریبات کرتے ہیں، یہ سب سے خوبصورت، سب سے بڑی اور بھرپور، کوئی جگہ خالی نہیں تھی.
यानी उनकी तवक्को से बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे और खूब आखिर तक डट के सब लोग बैठे। जो हमारे पब्लिशर हैं, 2 पब्लिशर, अब तीसरे भी वहाँ मौजूद थे। अदारा मतबूआत तलबा की तरफ से हिदायत साहब थे, वो फूल भी लेके आए, किताबें भी लेके आए। आपको पता है ये जो किताब है आदाब ज़िंदगी के, माशाल्लाह सिर्फ ये एक किताब ही 1 लाख से ज़्यादा शाया हो चुकी। ये इसका वो एडिशन है जो छोटा एडिशन है, यानी सादा एडिशन है। ये वो एडिशन है जो कलरफुल है, बहुत ही खूबसूरत, एक एक चैप्टर उसका आर्ट पेपर पे और कलरफुल, ताकि पढ़ते हुए भी मज़ा आए। तो वो ये लोहे यादगार भी लेके आए, ये एक अच्छी मज़े की चीज़ है। इस पे लिखा हुआ है कि जनाब अख्तर अब्बास साहब को 35 किताबों की 7 लाख अशात मुकम्मल होने पे ये लोहे यादगार है, और अदारे को जो एजाज़ हासिल है कि इनमें से 2 लाख किताबों की अशात को हमने मुमकिन बनाया, अदारा मतबूआत तलबा। ओके, वहाँ जो दूसरे ख़ास मेहमान थे वो जनाब अमीरुल अज़ीम थे। ये एक नया टीवी चैनल आ रहा है स्पेशल, उसके सरबराह हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त यूनियन के ये सदर थे, इस्लामी जमीयत तलबा के ये नाज़िम आला रहे, और उनकी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है फ्यूचर विजन्स। तो बहुत लंबा अरसा और उनके साथ ताल्लुक़ और तारुफ को उन्होंने बड़ी मोहब्बत से बड़ी खूबसूरत बातें की। जो तीसरे मेहमान थे वो मेरी दावत पे गुजरात से तशरीफ़ लाए थे, डॉक्टर सलीम तारिक उनका नाम है। उनको इल्म से, अदब से, दीन से, समाज से बहुत यूँ समझे शगफ है, और मेरी बहुत सारी किताबों को उन्होंने अपने तौर पे ख़रीद के अपने दोस्तों को और पढ़ने वालों को गिफ्ट करते रहे। वो गुफ्तगू बहुत उम्दा करते हैं, क्योंकि इंसान जब अंदर से बहुत शुस्ता और शाइस्ता होता है तो उसकी गुफ्तगू में जो लफ्ज़ हैं उनका अक्स आता है। जो चौथे मेहमान थे वो थे आमिर हाशिम खाकवानी। ये पहले दुनिया जो अखबार है उसके मैगज़ीन एडिटर थे, पिछले 7 सालों से 92 के मैगज़ीन एडिटर हैं। बहुत क्रिएटिव, कॉलम बहुत अच्छा लिखते हैं, जंगार उनके कॉलम का नाम है, और एडिटरशिप में उनके जो मैगज़ीन छपता है वो बहुत अच्छा है। उर्दू डाइजेस्ट के भी वो रहे, तो उनको खुसूसी जहमत दी, उन्होंने बहुत मोहब्बत से बहुत सारी बातें की। हमारे जो दूसरे पब्लिशर हैं उनका नाम इस्लामी पब्लिकेशन वाले जावेद साहब, वो अपनी टीम के साथ तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने सारे मेहमानों को एक पूरा खूबसूरत लिफाफा जिसमें मेरी किताबें का सेट था वो उनको गिफ्ट किया। और जो तीसरे वहाँ ख़ास बात ये हुई कि हमज़ा को हमने दावत दी। हमज़ा पाकिस्तान हर्बल के डायरेक्टर हैं, तो वो सब मेहमानों के लिए अपने जितने उनके तोहफे हैं मुख्तलिफ और ज़ाहिर बेशुमार चीज़ें उनके पास है। उस डिब्बे में क्या क्या था मुझे नहीं अंदाज़ा, पर शामी साहब को, कासिम को, सब लोगों को उन्होंने फिर वो डिब्बा दिया। जो सबसे खूबसूरत तोहफा था फूलों का, वो पीटीवी से सीनियर प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद मुसद्दिक साहब, वो बहुत ही बड़ा बुके था, वो लेके आए और फिर सबने उसको एंजॉय किया। मुसद्दिक साहब से भी यूनिवर्सिटी के ज़माने का हमारा ताल्लुक़ है, वो ख़बरों के हैं और पीटीवी में ज़ाहिर है बहुत अरसे से। हमारी एक देरीना सुनने वाली और बहुत मेहरबान खातून है अस्मा, वो अपनी बहू, बेटे, बेटी और उनके साथ आई, और उनका बेटा जो याहिया और ज़िक्रिया, उन्होंने वो बुके था वो उन्होंने पेश किया। इसी तौर पे अब्दुस्मद मुजफ्फर थे, वो बुके लेके आए। जो जो मेहमान आता सबके पास बड़े बड़े खूबसूरत बुके थे। नासिर मलिक साहब थे जो पुलिस के हैं, वो तशरीफ़ लाए, और इसी तौर पे सईद जावेद साहब बहुत अच्छे राइटर हैं, वो तशरीफ़ लाए। जो हमारा सेफ सिटी है लाहौर का, इसका जो साइबर क्राइम के हेड हैं इमरान, वो तशरीफ़ लाए। तो मेहमानों की पूरी लिस्ट है, उनके बारे में कभी बात करेंगे। फ़िलहाल तो मुझे इन सब का, जितने लोग वहाँ आए थे उनका भी, और वो शायद नज़ीर साहब उर्दू पॉइंट से आए थे, सोशल मीडिया के उनके हेड हैं। जो हमारे फ़रुख वराइच है वो परफ्यूम का तोहफ़ा लेके आए थे। इसी तौर पे 2 बच्चे और जिनका मैं बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, चूँकि 2 दिन से 3 दिन से जब तैयारी हो रही थी तो जाहिद हाफिज़ जाहिद साहब से, ये अफवाह के नायब सदर हैं, उनसे मैंने गुजारिश की कि आपको मेहमान रिसीव करने का बड़ा मलका हासिल है। तो वो उन्होंने सब मेहमानों को उनकी लिस्टें, उनके फ़ोन नंबर, सबसे रब्ता, कौन कितने बजे पहुँचेगा, उनको रिसीव करते थे। शिराज साहब को
زحمت دی. شراز اپنے ایک اور دوست فہد کے ساتھ ہے. سو انہوں نے میرے لیے بہت آسان کام کر دیا. انہیں بہت سلیقے سے ایک ایک مہمان کو وصول کیا اور جو نثار آڈیٹوریم ہے اس میں ان کو بٹھایا. پریس کلب کی طرف سے آخر میں چائے بھی تھی, شائے بھی تھی. چائے شائے پینے کے بعد ہم نے پھر دوسرا سیشن کیا. تب تک جو مہمانان تھے یہ نمٹ گئے اور ہم کچھ تصویریں آپ کو شیئر کریں گے. اور پھر جو وہ مہمان تھے جنہوں نے اصل میں بعد میں اظہار خیال کرنا تھا, پھر وہ ترتیب سے باری باری آتے رہے اور انہوں نے اظہار خیال کیا. جو نوجوان اسپیکر ہیں احمد آوان وہ موجود تھے. جناب اسکواڈرن لیڈر نعیم صاحب تھے, 92 سے ہنا تھیں, اور ایک بہت ہی پیاری ہماری شاگرد وہ آئی تھی گجرانوالہ سے اپنے ابا کے ساتھ, اور مہرین شوکت ان کا نام ہے. انہوں نے اسپیری یونیورسٹی میں ماسٹرز کیا, HR میں, پھر اس نے MPhil کیا, پھر مختلف جگہ کام کیا. آج کل وہاں گفٹ یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں, اور جو یہ خاص طور پہ کارپوریٹ کے ٹریننگز ہوتی ہیں اس کو دیکھتی ہیں. اور یہ ساری گواہیاں تھیں. جب آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو لوگ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. جب آپ شکر گزار ہوتے اپنے رب کے تو وہ محبت جو آپ اللہ سے کرتے ہیں, اللہ اس کو ٹرانسفارم کر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں, اور وہ دور ہوں وہ قریب ہوں ان کے دلوں تک وہ چیزیں پہنچتی ہیں. اور پھر جواباً آپ کو وہاں سے مسکراتے لفظ, مسکراتی دعائیں اور وارمتھ, وہ چیزیں. زندگی کا جو حسن ہے وہ تو ہے ہی ہے, پر اس سے آپ کی عمر, آپ کی صحت, آپ کی خوشی, آپ کا سکھ وہ بھی بڑھ جاتا ہے. میری اہلیہ, میرے بچے وہ بھی اس موقع پہ موجود تھے. میری خواہش تھی کہ وہ بات کریں, لیکن انہوں نے کہا کہ آج دوسروں کو موقع دیں اور انہیں بات کرنے دیں. سو یہ کئی گھنٹے پہ محیط جو یادگار ایک تقریب تھی وہ مکمل ہوئی. میں نے سوچا آپ کو اتنی ساری باتیں بتاتے ہیں, تو جو لوگ اتنی دور ہوتے ہیں وہ جاننا چاہتے تھے کہ اس تقریب میں آخر ہوا کیا, ہوتا کیا ہے. تو کچھ آپ تصویروں سے اندازہ کر لیجئے, اور کچھ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہلکے ہلکے کلپس اس کے آپ سے شیئر کریں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.